خطاب فرما رہے ہیں محترم جناب مولانا محمد جدید انصاری صاحب انڈیا والے، بمقام مسجد علی قذافی ٹاؤن لانڈی کراچی۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ رواہ مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تقدیس سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ذات برحق ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اسی کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات فانی ہے۔ اسی نے ہماری رشد و ہدایت، فلاح و کامرانی کے لیے بے شمار پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی۔ ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے کا لقب آپ کو ملا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد
میں نے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے چند آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں انسانیت کی ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی نقصان دہ قسم کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانیت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے کا تعلق اہل ایمان سے ہے، دوسرے حصے کا تعلق اہل کفر سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں بہت واضح ہیں۔ انسانیت کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے موافق ہیں یا ہمارے مخالف ہیں۔ وہ خود بھی شک و تذبذب کا شکار رہتے ہیں، اور خود اللہ رب العالمین نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ وہ خود بھی شک و تذبذب کے اندر رہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، اور وہ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ ان لوگوں میں ہی شامل ہو پاتے ہیں، نہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو پاتے ہیں۔ اور اس قسم کو کہتے ہیں عربی میں منافق۔ نفاق کا جو ڈکشنری معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، وہ یہ کہ جنگلی چوہے کا ایک سوراخ سے نکل کر دوسرے سوراخ میں داخل ہونا۔ جس طرح اس چوہے کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ لیفٹ کرتا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، اس کو سکون نہیں ملتا ایک جگہ پر، ایسی منافق کا دل کسی ایک جگہ پر، کسی ایک مسلک پر، کسی ایک مذہب پر نہیں بیٹھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مثال بڑی عجیب طریقے سے دی ہے۔ مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ھذہ مرۃ و الی ھذہ مرۃ۔ منافق کی مثال اس پریشان بکری کی طرح ہے جو اپنے دل کی تشنگی اور پیاس کو بجھانے کے لیے بکروں کے دو ریوڑ کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا ہے کہ میں اپنی دل کی تشنگی کو بجھانے کے لیے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ یہ مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی، تعیر الی ھذہ مرۃ و الی ھذہ مرۃ، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی۔ منافق کی جو انسانیت کی جو تیسری قسم ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اسی لیے اس کا تذکرہ اللہ نے پہلے رکوع میں نہیں کیا ہے۔ پہلے رکوع میں صرف اہل ایمان کا اور اہل کفر کا تذکرہ کیا ہے۔ الف لام میم، بڑے بڑے مفسرین نے اس کے معنی میں اور تفسیر میں صرف اتنا ہی لکھا ہے عربی میں، اللہ اعلم بمرادہ ذلک، اللہ ہی اس کی مراد و مطلب کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ یہاں ریب کا لفظ آیا، عربی میں لا شکا بھی آ سکتا تھا، لا شکا فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ریب کا لفظ استعمال ہوا۔ جس طریقے سے بوڑھا آدمی یہ دعا کرے کہ کاش میری جوانی لوٹ آئے، تو جتنا بوڑھے آدمی کے لیے جوانی کا لوٹنا ناممکن ہے، جتنا اس رات کو دن کہنا ناممکن ہے، اس سے بھی زیادہ اس کتاب کو کوئی جھوٹا ثابت کر دے، یہ اس سے بھی بڑا ناممکن ہے۔ قرآن تو بانگ کے دہل اعلان کرتا ہے اور چیلنج دیتا ہے
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، یہاں پر بھی لفظ ریب استعمال ہوا ہے، شک نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. عبد کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے. یہ کبھی نور اور بشر کی بحث میں کبھی آپ سنیے گا کہ اللہ نے یہاں پر بھی عبد کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. یہاں سے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے کہ محمد رسول اللہ کو بشر ماننا یہ نبی کی زیادہ عزت ہے یا جو لوگ نور مانتے ہیں ان کو وہ زیادہ عزت ہے. بڑے بڑے مقام پر اللہ نے اپنے نبی کی عبدیت کو اور بشریت کو باقی رکھنے کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا. کلمہ طیبہ میں بھی اللہ کے کلمہ میں شہادت میں بھی اللہ کے نبی نے یہی بتایا، یہ کلمہ پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ. اور پہلے عبد ماننا پڑے گا، رسول ماننے سے پہلے عبد مانو، ورنہ آپ پکے مومن نہیں ہیں. عبد کا اقرار پہلے، رسول کا اقرار بعد میں. عبدہ و رسولہ، یہ نہیں کہا کہ اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ. بڑے بڑے مسئلے بھی اس میں حل ہوتے چلے جائیں گے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی میرے بندے ہو، وہ بھی میرا بندہ. اگر یہ کتاب محمد اور اس کے ساتھی بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ تم اس طرح ایک صورت ہی بنا لاؤ. کون نہیں جانتا؟ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہوں کہ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بِسُورَةٍ نکرہ استعمال ہوا ہے. بِسُورَةٍ، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی کوئی صورت لانے کی ضرورت نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے. جاؤ تم اس صورت ہی کی طرح کوئی صورت بنا لاؤ. بسورۃ من مثلہ، اس کی طرح کوئی صورت ہی لے آؤ، ایک صورت. حضرت حسان ابن ثابت نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ دیا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، ایک شاعر شعر لکھ جایا کرتا تھا، دوسرا شاعر اس میں غلطیاں نکال دیتا تھا، دوسرا شاعر شعر لکھتا تھا، تیسرا شاعر اس کی غلطیاں نکال دیا کرتا تھا. اور جب حسان ابن ثابت نے یہ 3 آیتیں لکھ دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کوئی غلطیاں نہ نکال سکا. کہا گیا حسان کو ایوارڈ دو، یہ تو ایسا شعر ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. پھر ایوارڈ کیا دیا جائے؟ ایک اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے 24 گھنٹے کی، مجھے دن اور رات کی مہلت دو، میں اس میں کمیاں نکالوں گا. وہ عرب کا بڑا شاعر تھا اور اس نے کمیاں نکالنا چاہی، رات و دن کی مہلت لی، لیکن جب کچھ نہیں نکال سکا تو آخر میں لوگوں نے کہا کیا کیا؟ کہا کہ کوئی بھی شعر 2 لائن کا ہوتا ہے، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 لائنیں ہیں، میں نے 2 شعر بنا دیے، 1 لائن کا اضافہ کر دیا ہے. یہی کمی اگر تمہیں سمجھ میں آ سکے تو مان لو. جب لوگ دیکھنے گئے کہ اس نے 4تھی لائن کا کیا اضافہ کیا، دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. اس شاعر نے اعتراف کیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے نیچے اس نے اپنی طرف سے لائن لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. اور قرآن شروعات وہیں ہو رہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بلا شک و شبہ صحیح ہے. ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں قرآن نے صرف متقی کا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ان کے لیے ہدایت نہیں. قرآن دوسری جگہ اعلان کرتا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیے اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہ سب بات ومما رزقناہم ینفقون،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قرآن پر اور قرآن سے ما قبل جو کتابیں ہم نے نازل کی ان پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یعنی یہی مومن ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اگر میں اس کا ترجمہ یہ کر دوں کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مومن ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ مومن ہی کامیاب ہے۔ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے ہیں، مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ قد افلح کا مطلب جب فعل ماضی پر قد داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ وہ کام ہو چکا۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، جیسے بولا جاتا قد اکلا، وہ کھا چکا، قد ذہبا، وہ جا چکا، قد شربا، وہ پی چکا۔ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو چکے، یعنی گارنٹی کارڈ دے دیا ان کو۔ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو بالکل واضح ہے۔ اب اللہ نے دوسری قسم کا تذکرہ کیا ہے، کفر کا، کافر کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا، جو نافرمانی کرتے ہیں آپ کی، ان کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کر پڑھیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صاف کا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سے کافر؟ ان کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وہ کچھ سن نہیں سکتے، آپ کی بات ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ بڑا عجیب لفظ ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے پردہ ڈالنا، ایک ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن سب دکھائی دے رہا، اور ایک چیز ہوتی ہے پردہ ڈالنا۔ ہمارے یہاں بنگال کا جادو بہت مشہور ہے، لوگ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، تماشا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد زمین سے مٹی اٹھائے گا اور وہ 1 روپے سکہ بن جاتا ہے، 2 کا نوٹ بن جاتا ہے، اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو سکہ ہے، ارے بڑا جادوگر، بڑا اچھا اس نے کام کیا، مٹی کا روپیہ بنا لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ مٹی ہی ہے، وہ روپیہ نہیں ہے۔ ورنہ جو آدمی مٹی کو روپیہ بنا لیتا ہو، وہ 1 گھنٹہ تماشا دکھانے کے بعد پھر برتن لے کر ناظرین سے، پھر تماشا دیکھنے والوں سے پھر 1-1 روپے کی وہ بھیک کیوں مانگے گا؟ جو آدمی مٹی کا روپیہ بنا رہا ہو پھر وہ بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ اور یہ جادو ہوتا ہی اس طریقے سے۔ فرعون کے حواریوں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی اوپر کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں اور وہ سانپ ان کو بھی دکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ تو فرعون کے چیلے اور چپاٹوں کے رسیوں کو سانپ سمجھ کے ڈرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کہنا پڑا اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر فرعون کے چیلوں کی رسیاں سانپ بن سکتی ہیں تو میں نے بھی تجھے معجزہ دیا ہے، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر مار۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ ماری، وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہے نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا اور کھا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اثر کو ختم کرنے کے لیے جادوگروں کا طریقہ استعمال کرنا وہ اور غلط ہے، بلکہ جو طریقہ اللہ نے بتایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پہ مار، پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت کے ساتھ اس جادو کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اثر اس طریقے سے ختم نہ کرو، یہ اگربتی جلا رہا تو وہ بھی جلا رہا ہے، یہ لوبان جلا رہا تو وہ بھی پھونک رہا ہے۔ ہمارے یو پی سائڈ میں تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے، اور بریلی وہی ہے اصل میں، تو ساری خرافاتیں وہیں دیکھنے کو ملتی، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردے ڈال دیے۔ اے نبی آپ ان کو کتنا ہی سمجھائیں یہ مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہم نے پردے ڈال دیے، یعنی حقیقت کیا ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. عظیم فعیل کے وزن پر ہے، مبالغہ، بہت بڑا عذاب ہے کافروں کے لیے. تو اللہ نے یہ کہا. تو اہل ایمان کا تذکرہ اور اہل کفر کا تذکرہ اس رکوع میں اللہ نے ختم کر دیا ہے. اب انسانیت کی تیسری قسم کا تذکرہ، اور اسی سے مجھے بحث ہے آج. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ میں من جو ہے وہ تبعیضیہ ہے عربی گرامر کے حساب سے. تمہارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یا تمہاری محفلوں میں یا تمہاری مجلسوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، من یقول، جو کہیں گے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے. تم لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے، یعنی تمہارے درمیان تمہارے حلیے، تمہارے لباس، تمہاری وضع قطار رکھ کر وہ تمہاری مسجدوں میں جائیں گے، تمہارے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، لیٹیں گے، سوئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، بزنس اور کاروبار بھی کریں گے. من یقول، اور تم سمجھو گے کہ یہ تو مسلمان ہیں، وہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور وہ کہیں گے کہ ہم قیامت پر بھی ایمان لائے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمومنین، ہوشیار رہنا یہ مومن نہیں ہے. یہ انسانیت کی قسم بڑی خطرناک ہے جو ہم کو ہمارے ہی لباس میں دھوکہ دیتی ہے. اور اس کو بر وقت اللہ کے نبی بھی نہیں پہچان پایا کرتے تھے. اللہ کے نبی مسجد میں ہوا کرتے تھے اور یہ آیا کرتے تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بیٹھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، قرآن نے تو کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جب تم ان کے لباس کو، ان کے کرتوں کو، ان کے پیجاموں کو، ان کے چہروں کو دیکھو گے تو ان کے اونچے پیجامے، ان کے نیچے کرتے، ان کی لمبی داڑیاں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. پگڑی بندی ہوگی، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہوگی، چھڑی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، سبحان اللہ کہتے ہوئے چلے بھی چلے جا رہے ہوں گے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ پکے مسلمان ہیں. قرآن نے نبی سے، اللہ نے نبی کو بھی کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لباس آپ کو دھوکے میں ڈال دیں. اسلامی کیسٹ مرکز، سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. یہ آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ آئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول تم پر موت ہو. صفوں کو چیرتے ہوئے آئے اور انہوں نے السلام نہ کہہ کر السلام کا لفظ استعمال کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو. اللہ کے نبی کی سمجھ میں آ بھی گیا، وہ جملہ آپ نے سن بھی لیا، لیکن آپ نے پورا جواب نہ دے کر آپ نے صرف اتنا فرمایا وعلیکم، تم پر ہو. کتنا حکیمانہ جملہ تھا. آپ نے وعلیکم السلام بھی نہیں کہا. ہو سکتا تھا وہ یہ کہتا کہ میں نے تو سلام کہا اور آپ مجھے لوٹا کر سلام کہہ رہے ہیں. اس کو اعتراض کرنے کا حق تھا. آپ نے کہا وعلیکم، جو تو نے مجھ پر بھیجا ہے میں لوٹا کر تجھ پہ بھیج رہا ہوں. وعلیکم، تم پر ہو. اما عائشہ حجرے میں بیٹھی تھی، وہ سن چکی تھی، وہ برداشت نہ کر سکی، کہنے لگی پردے کے اندر سے، حجرے کے اندر سے وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ، اے یہودیو تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے ظلم کیا ہے، تم اپنے ظلم کی معافی مانگو. ایسا جج کائنات نے پیدا نہیں کیا. کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول آپ پر موت ہو. عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم تم پر ہو. پھر تم نے وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ کا جملہ پڑھا کر ظلم کیا، جاؤ معافی مانگو. اما عائشہ کو معافی مانگنا پڑا. بر وقت اللہ کے نبی بھی ان کو بھگا نہیں پاتے تھے مسجد سے، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دھوکہ دیا اور نبی کے ساتھ بھی رہے، کھاتے پیتے، پیتے پیتے، اڑتے بیتے، اور نبی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے. قرآن وہی کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ ایسے ملیں گے جو تم سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، کتابوں کو، فرشتوں کو، جنت و جہنم سب کو مانتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. جب یہ مومن نہیں ہے تو مسجدوں میں کیوں آ رہے ہیں؟
جب یہ مومن نہیں ہے تو جمعے کے دن کیوں حاضری دیتے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے تو ہمارے ساتھ رکوع اور سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن علت بتلا رہا ہے، قرآن سبب بتلا رہا ہے، یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، تاکہ ایسا کر کے وہ اللہ کو دھوکہ دیں اور مومنوں کو دھوکہ دیں۔ جمعے کو جمعے آ رہے ہیں، اللہ دیکھ میں کتنا بڑا تیرا گناہگار بنتا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا؟ یا اللہ یہ تو صرف جمعے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم تو پانچوں ٹائم کی بلکہ تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہ بھی مسلمان ہے جمعے آنے والا اور ہم تہجد کے بعد مسلمان ہیں، تو پھر ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اگر اس کو جمعے پڑھنے کے بعد جنت مل رہی ہے تو ہم کو رات میں اڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن مومنوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مومن ان کے ایک جمعہ ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھ کر وہ دھوکہ کھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے مومنوں کے ساتھ، اور اللہ کو دھوکہ تو دنیا کی کوئی طاقت دے ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے حقیقت بیان کی، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اللہ کو نہیں، مومنوں کو نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ دینے کی ان میں ہمت کہاں ہے کہ اللہ ان کے دھوکے میں آ جائے؟ اور جن مومنوں پر جو سچے میرے مومن بندے ہیں ان پر میری مدد رہے گی، ان کو یہ دھوکہ دے نہیں پائیں گے۔ اس لیے حقیقت یہ کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کیا کہا؟ وما یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے کس کو رہے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں اس بات کا۔ پھر فرمایا کہ آخر یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے شک کی بیماری۔ ارے پتہ نہیں ہے، ملا مولوی چلا رہے ہیں جنت جنت جہنم، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا بھی یا نہیں ہوگا، مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں شک کی بیماری پیدا ہوئی تو اللہ نے بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ہمارے ہاں تو خیر غیر مسلم اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں، جب اللہ ہی نے بیماری بڑھا دی تو ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب ہم لوگ وہاں دیتے ہیں، یہاں مناسب نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ اللہ کا اصول ہے، جب تک کوئی قوم خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتی اللہ بھی نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک کوئی بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ بھی نہیں بدلتا، اللہ بھی نہیں بدلتا، بھٹکتے ہو بھٹکتے رہو۔ بس ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے تو اللہ نے یہ بیماری اور زیادہ ان کے دلوں میں بڑھا دی۔ لو شک میں پڑے ہو تو پڑے ہی رہو۔ ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ کافروں کے لیے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ اللہ پر جو جھوٹ گڑا کرتے تھے، باندھا کرتے تھے، اس کی پاداش میں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، ایک ہوتا عظیم عذاب عظیم اور ایک ہوتا عذاب علیم۔ علیم بھی فعیل کے وزن پر ہے، علم کے معنی درد و دکھ، اور علیم اسی سے آیا، جیسے رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، اسی سے بنتا علیم، جس کے درد اور تکلیف کا اندازہ دنیا کا کوئی دماغ لگا نہ سکے۔ ہم نے ایسا دردناک عذاب ایسے منافقوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، جس کے درد کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی تکلیف کی کوئی انتہا نہ ہو۔ عذاب بڑا ہے، رقبے میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن دردناک عذاب ان منافقوں کے لیے۔ منافقوں کی بہت سی صورتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ یہ صورت بھی منافق کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ مثلا مسند احمد کی حدیث ہے، لوگوں جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو تو اپنی صفوں کو بالکل درست کر لیا کرو، قدم بالقدم ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا کرو، اور اپنے صفوں کے درمیان ابرا کا لفظ بھی موجود ہے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جگہ خالی نہ چھوڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں منافقت پیدا کر دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج ایک مسلمان سے دوری بناتا چلا جا رہا ہے، کہیں یہ ہماری ان نمازوں میں جگہوں کو خالی کرنے کی سزا تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں
کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آج صادق آ رہی ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جگہ کو خالی نہ چھوڑو ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے دلوں میں منافقت پیدا نہ کر دے. ایک حدیث کو سامنے رکھی. دوسری وہ روایت اٹھائی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں عشاء کی اور فجر کی نماز میں کاہلی اور سستی منافقوں پر بھاری ہوا کرتی ہے. یعنی منافق بھی نماز پڑھتا تھا اور 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. ہاں وہ عشاء کی نماز بھی پڑھتے تھے اور فجر کی بھی, لیکن سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ, ٹال مٹول کر. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے منافقوں کے بارے میں, اور جو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہو اس کو کس فہرست میں رکھا جائے, اس کو کون سی فہرست میں رکھا جائے. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کے اندر ہیں اور کسی نے, ابو لولو نے, فیروز نے تیر مارا. وہ تیر, وہ خنجر حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں لگتا ہے, پیٹ شرمگاہ تک پھٹ جاتا ہے. وہ کھانا کھا رہے ہیں تو پیٹ سے نکل رہا ہے, دودھ پی, بے ہوش ہو کے گر گئے, ہوش آیا, ان کو لایا گیا, دودھ پلایا جا رہا, دودھ پیٹ سے نکل رہا ہے. سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی دیکھیے, میرے بھائیو موطا امام مالک کی دیکھیے, وہ شہد پلایا جا رہا ہے, شہد پیٹ سے نکل رہا ہے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ پہلی رکعت میں تھے, آپ بے ہوش ہو گئے, فجر کی نماز تو ابھی آپ نے پڑھی نہیں, اس حال میں آپ کیسے پڑھیں گے؟ کہنے لگے جاؤ پانی لے کر آؤ. پانی لایا گیا, وضو بنایا, کہا مجھے اٹھا دو, اٹھا دیا گیا. کہا امیر المومنین اس حال میں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لو. فرمایا میں نے اپنے نبی کو بیماری کے عالم میں بھی دیکھا کہ جب تک کھڑے ہونے کی طاقت رہی آپ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے. نمازوں میں کوالٹی نکالنے والوں, سوچ لو قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ کو کیا جواب دو گے. ہم نے تو کوالٹی اور ڈگریاں نکالی ہیں, فرض نماز کھڑے ہو کر, سنت بھی کھڑے ہو کر, نفل نمازیں بیٹھ کر, جبکہ حکم تو یہ ہے کہ جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو. یہ تو کیٹاگریز کے اوپر ہے, بیماری کے اوپر ہے. آپ نے تو نماز میں کوالٹی نکالی ہے, ڈگریاں بنا لی ہیں, فرض ایسے, سنت ایسے, نفل ایسے. قیامت کے دن وہ لوگ جناب محمد رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس حال میں امیر المومنین نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھ لی, ادا کر لی, سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. ایک سائل نے سوال کیا امیر المومنین آپ نے تو پڑھ لی, اگر یہ حالت بعد میں آنے والے کسی مسلمان کی ہو جائے اور وہ اس حال میں نماز نہ پڑھ سکے تو کیا حکم ہے؟ اگر وہ بیمار ہو اور یہ حالت اس کی ہو جائے, پیٹ پھٹ جائے, کھانا پیٹ اور پانی اور دودھ دوا سب پیٹ سے نکلنے لگے, اس حال میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی اگر ہوش ہے. سائل نے پھر کہا امیر المومنین میرا سوال یہ نہیں ہے کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں, میرا سوال یہ ہے اگر یہ نوعیت کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور وہ اس حال میں, اس مجبوری میں, اس پریشانی میں اگر وہ نماز ترک کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کیا فرمایا امیر المومنین نے, امام مالک موطا میں نقل کرتے ہیں, اس سائل کے سوال کے جواب میں حضرت عمر فاروق کا فتویٰ سنو کیا دیتے ہیں, لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس حال میں بھی اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اسلام کے اندر میری نظر میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس حال میں بھی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو لا حظ فی الاسلام, لا حظ, لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی نہیں, لا حظہ, کوئی حصہ نہیں ہے, چونٹی کے سر کے برابر بھی وہ مسلمان ہے. یہ حضرت عمر فاروق کا. اور پھر وہ آدمی جو 7 دن نماز چھوڑ کے 1 دن پڑھ لیتا ہے, اور ہم بڑی آسانی سے, بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں آئیے محمد اسلم صاحب, آئیے محمد اکرم صاحب. میرے پیارے ساتھیوں, ایسے انسان کو میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں, لیکن ذرا سوچئے تو صحیح. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, جو آدمی نماز چھوڑنے کا دیو کیا کہا جائے؟ فرمایا جو 1 وقت کا نماز چھوڑ دے اس آدمی کو, فرمایا کہ اس نے کفر کیا. جو 2 وقت کی نماز چھوڑ دے, کہا کہ بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا.
پوچھا گیا جو 3 وقت کی نماز ڈائریکٹ چھوڑ دے کیا میں اس کو کافر کہوں؟ ثناء اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم کافر کہو، میں یہ تو نہیں کہوں گا جو 3 ٹائم کی نماز جان بوجھ کر قصدن چھوڑ دے تو تم اس کو کافر کہو، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ چھوڑنے والا اس لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ یہ ایک ان کا ذاتی مشورہ ہے، کوئی آدمی یہ نہ کہیے کہ قرآن و حدیث کی دلیل لیجیے، ایک ذاتی مشورہ تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم اس کو کافر کہو، یہ میرا ذاتی مشورہ کہ وہ آدمی اس لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے۔ اوقلہ تستر، جس کے بارے میں امام بخاری نقل کرتے ہیں، صحابہ جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، فجر کی اذان کی آواز، فجر کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، یا اللہ ایک طرف کی قلعہ فتح کرنا ہے، دوسری طرف نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ میں کیا کروں؟ صحابہ نے اشاروں میں باتیں کر لی کہ چلو نماز قضا کر لیں گے، یہ قلعہ بالکل قریب آ گیا، جیت لوں، لہٰذا انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، اس قلعے کو فتح کر لیا، اس قلعے کو فتح کر لیا۔ غالباً عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھر ہم نے نماز پڑھی، سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، حالانکہ مجبوری تھی اور دین کے ہی خاطر ہماری یہ نماز قضا ہوئی تھی، لیکن اللہ کی قسم اگر میرا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا اور میری زندگی کی ساری دولت لٹ جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس مجھے ایک وقت کی نماز کے قضا ہو جانے کا ہوا جو میں نے بعد میں عطا کی۔ وہ ایک نماز تھی اور وہ بھی قلعہ تستر کے لیے، وہ بھی اسلام کے لیے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ وہ ایک نماز، اور اس پر بھی افسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ ساری دولت لٹ جاتی، میرا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا یہ ایک وقت کی نماز کے قضا ہو جانے کا ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہم منافق کی صفت اپنے آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ عشاء کی اور فجر کی نماز میں جو سستی برتتا ہے وہ بھی منافق کہلاتا ہے، اور ایک حدیث میں تو کھل کر کہہ دیا ہے، اور وہ صفتیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ آدمی مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ بخاری میں تو صاف کہا آیت المنافق ثلاث، 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق ہے۔ اور امام مسلم آیت المنافق الثلاث کے بعد یہ الفاظ بڑھا رہے ہیں، امام مسلم، یعنی حدیث بخاری میں بھی حدیث مسلم میں بھی ہے، لیکن امام مسلم نے آیت المنافق الثلاث کے بعد یہ لفظ بڑھا دیا ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یعنی چاہے وہ کتنا ہی نمازی ہو، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، وَإِن صَامَ، اگرچہ وہ کتنا ہی روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مسلمان سمجھ رہا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کر رہا ہے، میں مسلمان ہوں۔ فرمایا چاہے وہ روزہ رکھتا ہو یا نماز پڑھتا ہو یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہو، اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوئے، تو متفق اذا حدث کذب، وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وہ منافق ہے۔ اور اس کی وضاحت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن میدان جنگ سے بھاگ بھی سکتا ہے؟ وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کا ڈر ہو سکتا ہے اس کے دل میں آ جائے اور بھاگ جائے، اس کو تم کافر مت کہو۔ ہاں مومن کے اندر بزدلی آ سکتی ہے، موت کا ڈر اس کے اندر آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ رائے فرار اختیار کر لے میدان جنگ سے۔ کہ اللہ کے نبی کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی صحابہ سوال کر رہے ہیں کیا وہ بھی مومن ہو سکتا ہے جو کنجوسی کرے، جو اللہ کی راہ میں مال و دولت کو لٹائے اور ہاتھ روک لے، مال و دولت نہ لٹائے، کیا وہ بھی مومن ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مال و دولت کی محبت بھی اس کے دل میں آ سکتی ہے اور وہ دولت روک سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر، یہ کمی آ سکتی ہے اس کے اندر۔ کہا اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ امام احمد نقل کرتے ہیں ثم قام، جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو کھڑے ہو گئے، کہا پھر سے سوال کر، کیا سوال کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔
کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں ہو سکتا ہے. کہ اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے قسم کھائی واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں جو جھوٹ بولے، جو جھوٹ بولے، جو جھوٹ بولے. 3 بار اللہ کے نبی نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ارے میرے نبی تو اگر بغیر قسم کے کوئی بات کہیں تو آمنا و صدقنا، اور جس بات پر میرے نبی قسم کھا لیں اس بات کو یقین کر لینے کے لیے مسلمان کتنا زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے مومن کو. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اور وہ جھوٹا آدمی بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں. امام احمد ابن حنبل کے استاد ایک واقعہ نقل کرتے ہیں طبقات حنابلہ کے اندر کہ ایک ٹڈی کا ٹکڑا، ٹڈی مردہ بھی حلال ہے، 2 ہی جانور، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی جس کو عربی میں الجراد کہتے ہیں. یہ 2 جانور کبھی کبھی کھیتوں میں آتی ہیں تو تباہ کر دیتی ہے پوری کھیتی کو، پوری فصل کو. وہ ٹڈی بھی مردہ حلال ہے. تو وہ مردہ ٹڈی پڑی ہوئی تھی اور اس کو ایک چیونٹی کھینچ رہی تھی، لیکن چیونٹی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو کھینچ سکے. وہ چیونٹی گئی اور ایک سوراخ کے اندر گھسی اور 25-30 چیونٹیوں کو لے کر وہاں سے آئی. احمد ابن حنبل کے استاد کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا میں نے انتظار کیا کہ دیکھیں یہ کیا کرتی ہے چیونٹی. پہلی چیونٹی جو پہلے سے تھی وہ آگے آگے چل رہی ہے اور ساری چیونٹیاں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، اور جیسے ہی وہ ٹڈی کے ٹکڑے کے قریب آئی وہ چیونٹی تمام چیونٹیوں کو لے کر میں نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. وہ چیونٹی چاروں طرف تلاش کرنے لگی، لیکن جب وہ ٹکڑا نہ ملا تو ساری چیونٹیاں چلی گئیں، لیکن وہ چیونٹی نہیں گئی جو پہلے سے تھی. میں نے اس کے سامنے اس ٹکڑے کو پھر رکھ دیا، اس نے پھر کوشش کی لیکن کمزور پڑ گئی، پھر جاتی ہے اور پھر چیونٹیوں کو لے کے آتی ہے. اس کے آنے سے پہلے میں نے پھر اٹھا لیا. اس نے پھر کوشش کی، تلاش کیا لیکن نہ ملا ٹکڑا، تو ساری چیونٹیاں چلی گئی، پہلی کھڑی رہی. میں نے اس کے سامنے پھر رکھ دیا. اس نے پھر کوشش کی چھیننے کی لیکن نہیں لے جا پائی، تو پھر گئی اور پھر چیونٹیوں کو لے کے آئی. میں نے اس کے آنے سے پہلے پھر اٹھا لیا. احمد ابن حنبل کے استاد کہتے ہیں کہ جب میں نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا تو میں نے ساری چیونٹیوں کو دیکھا کہ وہ اکٹھا ہوتی ہیں اور نہ جانے آپس میں کیا صلاح و مشورہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ساری چیونٹیاں اس پہلی چیونٹیوں کے اوپر، پہلی چیونٹی پر ٹوٹ پڑی اور اس کے سر کو اور اس کے پیروں کو الگ کر دیا. میں سمجھ گیا کہ جھوٹی چیونٹی کو یہ چیونٹیاں بھی اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں رہنے کی جگہ نہیں دیتی. یعنی ایک جھوٹی چیونٹی کو حق ہی نہیں کہ وہ چیونٹیوں کے سماج میں رہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہمارے سماج میں قوم کا سب سے بڑا لیڈر وہی مانا جاتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو. یہ میرے بھائیوں ہمارے یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے، اور مسلمان ہو کر ہم اسی کو سب سے بڑا اپنا رہنما اور رہبر تصور کرتے ہیں جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، اور سب سے بڑا سیاستداں اور پولیٹیکل آدمی اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کو جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہو. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجئے، وہ واقعہ یاد تو کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو بھٹکنے بھی نہیں دیا، قریب بھی نہیں آنے دیا. ہاں لیکن 2 مسلمانوں کی محبت اور 2 مسلمانوں کی جدائی کو بھی آپ نے برداشت نہ کیا. اس موقع پر آپ نے حکم بھی دیا اگر 2 لوگ آپس میں ٹوٹے ہوئے ہوں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، اگر تم ان دونوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے جھوٹ بولنے سے یہ لوگ مان جائیں گے، تو اس موقع پر تم جھوٹ بول کر بھی ان کو منا لو. اس موقع پر اس سے اسلام کا اتحاد سمجھ میں آتا ہے، اس سے اسلام کا اتفاق سمجھ میں آتا ہے، اس سے اسلام کی مساوات اور محبت سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام لوگوں کو کس طریقے سے ملنے کی اور ملانے کی دعوت دے رہا ہے. تصور کیجئے چیونٹیوں کی اسی عقل مندی کی بنیاد پر سورہ نمل نازل ہوئی ہے. سورہ نمل، حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا لشکر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی درندوں کی آواز سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، معجزہ دیا تھا. جب لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو چیونٹیاں سوراخوں سے، مسکنوں سے، مدخلوں سے باہر نکلی ہوئی ہیں. اللہ ایک چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا ہوا دیکھ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
جب حضرت سلیمان کا لشکر آیا اور چیونٹیوں کے مسکن اور رہنے کی جگہوں کے پاس سے گزرا تو ایک چیونٹی ساری چیونٹیوں کو خطاب کر رہی ہے. وہ چیونٹیوں کی امیر تھی جو تمام چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے چیونٹیاں بھی بغیر امیر کے نہیں رہ رہی ہیں. ایک امیر تمام چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے مدخلوں میں سوراخوں میں چلی جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان